نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صاحب صدر اور معزز استاد اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے آمد مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ ربیع الاول کا دامن ان سعید ساتوں کا امین ہے جو ماہ و سال کی لاکھوں گردشوں کی نقیب ٹھہری۔ قدرت ان تقدس معاب لمحات پر آج تک رشک گناہ ہے جو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف تھی۔ خالق ارض و سما کو بھی وہ صبح بہاراں یقیناً محبوب ہوگی جب اس شاہکار تخلیق حسن مطلق کے جلووں کا مظہر بن کر رون کے بز میں جہاں ہو رہا تھا۔ جس طرح زمین کا کوئی حصہ انوار و تجلیات اہلیہ کی بارش کے لیے رمین کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی طرح وقت کا وہ لمحہ تقدس اور احترام میں صدیوں پر محیط ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل زمین کے درمیان مبعوث فرمایا۔ اسی وجہ سے اہل عشق و محبت ہمیشہ سے 12 ربیع الاول کے دن میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ذوق و شوق سے مناتے آتے ہیں کہ یہ دراصل اللہ جل مجدہ کے اس احسان عظیم پر اظہار شکر و صفات ہے جو اس نے اہل زمین پر واسطے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں فرمایا۔ لاکھوں سلام ہوں اس ساعت دل افروز پر جب وادی مکہ میں سیدہ آمنہ کی گود کو بطحا کے چاند نے منور فرمایا۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس طرح غیر معمولی واقعہ تھی، اسی طرح وہ معاشرہ اور وقت بھی غیر معمولی نوعیت کا حامل تھا۔ اس لیے نہیں کہ اس میں اعلیٰ انسانی اقدار کی کمالی ہو رہی تھی، بلکہ اس لیے غیر معمولی تھا کہ انسانیت سرے سے ناپید ہو چکی تھی۔ وہ کون سی برائی تھی جو اس وقت کے اربوں کی عادت میں شامل نہ تھی؟ عصمت فروشی سے لے کر انسان فروشی تک کے بازار لگتے تھے، غلامی کے فندوں میں جکڑے ہوئے انسانوں کے ساتھ حیوانوں سے بدتر سلوک روا رکھا جاتا تھا۔ عورتوں سے اس قدر نفرت بڑھ گئی تھی کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ انسانی حقوق کا کوئی تصور نہ تھا، حق اسی کے پاس تھا جو طاقتور تھا، زیادہ معزز وہی تھا جس کی ڈونس زیادہ تھی۔ گویا دنیا میں ظلم و جبر ہی قانون تھا اور یہی دستور حیات تھا۔ اسی شب طریق کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے اس نور سرمدی کو ظہور بخشا جسے ہم صبح میلاد کہتے ہیں، کچھ بھی نہیں تھا ہرگز خیر البلا سے پہلے، کچھ بھی نہیں تھا ہرگز خیر الورا سے پہلے، حق بھی نہیں تھا ظہر شمس و ضحیٰ سے پہلے، حق بھی نہیں تھا ظہر شمس و ضحیٰ سے پہلے۔ صبح میلاد دراصل صبح انقلاب تھی، کیونکہ یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا، نہ صرف مکہ میں رہنے والوں کے لیے بلکہ پورے عرب و عجم کے سب انسانوں کے لیے صبح انقلاب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و بعثت دنیا میں نئے دور کا آغاز تھا۔ قرآن حکیم کی پہلی وحی سے تعلیم و تفکیر کی دعوت کا آغاز ہوا۔ جوں جوں قرآن اترتا گیا تو روشنی پھیلتی گئی، علم کی روشنی، عقائد کی روشنی اور عمل صالح کی روشنی، توحید و رسالت اور آخرت پر ایمان کی دعوت دی گئی۔ تو ظاہر ہے کہ صدیوں سے بت پرستی کرنے والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کو ابتدا میں رد کر دیا، لیکن اسلام کی تعلیمات
اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کردار میں جو کشش اور اپنائیت تھی، اس کے اثرات معاشرے میں تیزی سے سرایت کر رہے تھے۔ ان اثرات کو مظلوم طبقات نے زیادہ تیزی سے قبول کیا۔ ان طبقات میں غلام، بے آسرا اور کمزور لوگ پیش تھے، کیونکہ انہیں پہلی مرتبہ معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی مسیحا ایسا بھی آیا ہے جسے ان کمزوروں کے مصائب اور مسائل کی فکر ہے۔ اس کی نظر میں امیر و غریب، حاکم و محکوم، مرد و عورت، کالا اور گورا، حتیٰ کہ آقا اور غلام کی حیثیت برابر تھی۔ انسانی مساوات اور کمزوروں کے حقوق کا احترام اس معاشرے میں چونکہ اس کے ایک اجنبی تصور تھا، اس لیے یہی اس کا پہلا تعارف ثابت ہوئی۔